أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس مجلس میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 18 تک کل 9 آیتیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ یہ تسلی صرف پیغمبر کے لیے نہیں بلکہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو پیغمبر کا کام کرتا ہے۔ پیغمبر کے کام کرنے والے کے اوپر مایوسی بھی آتی ہے، لوگ اسے برا کہتے ہیں، لوگ اچھائی لینے کے بجائے اس کی برائیاں اچھالتے ہیں۔ نیک آدمی کو بھی سوسائٹی چھوڑتی نہیں، اس پر بھی تانا دینا، انگلیاں اٹھانا، پگڑیاں اچھالنا، یہ عام طور پر سماج کی حالت ہمیشہ رہی۔ ظاہر ہے اس سے کام کرنے والے کا دل ٹوٹتا ہے۔ ظاہر ہے کام کرنے والے کا جب دل ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کو محبت آتی ہے، دیا آتی ہے اور رحم آتا ہے اس آدمی پر جو کام کرتے کرتے جس کا دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں باتیں کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں، تمام انبیاء کا انکار بھی ہوا، مذاق بھی ہوا۔ دیکھیے، ایک انکار ہے اور ایک مذاق۔ انکار پیغمبر کا، اصل میں انکار اللہ کا انکار ہے۔ پیغمبر کی تعلیمات کا انکار اللہ کی تعلیمات کا انکار ہے۔ ایسے ہی جب انکار بڑھ جاتا ہے اور جرأت اور ہمت بڑھ جاتی ہے تو پھر آدمی اسی پیغمبر کا مذاق کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے تکذیب کی آخری جو شکل ہو سکتی ہے، بلکہ شدید ترین شکل ہو سکتی ہے، وہ کسی پیغمبر کا مذاق اڑانا، دین کی محنت کرنے والے کا مذاق اڑانا۔ یہ ابتدائی وہ آیتیں ہیں جس میں ہمارے نبی کو تسلی دی گئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے۔ آپ ہی ایک رسول نہیں آئے، آپ سے پہلے بھی رسول آئے۔ فی شیع الاولین، پہلے فرقوں میں، پہلے جماعتوں میں، پہلی قوموں میں آپ سے پہلے بھی رسول آئے۔ کیا ہوا رسولوں کے ساتھ؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب جب رسول آئے ان قوموں نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 11 نے بتایا، پیغمبر آتے گئے، لوگ مذاق اڑاتے گئے۔ اب دیکھیے، حضرت نوح آئے ہیں اور رسول اللہ آئے ہیں، کتنا زمانے کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو کافر جس روش پر تھے اسی روش پر مکے کے کافر تھے۔ یہ بھی سمجھنے کی بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت نوح کو جس طرز سے ستایا گیا، قریب قریب اسی طرز سے حضرت صالح کو ستایا گیا، حضرت محمد الرسول اللہ کو ستایا گیا۔ یہ جو بروں کی بری روش جیسے پہلوں میں رہتی ہے، بعد والوں میں بھی رہتی ہے، اچھوں کی جیسے اچھی روش پہلوں میں رہتی ہے ویسے بعد والوں میں بھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اے پیغمبر آج مکے والے آپ کو ستا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے ہی ہم ایمان والوں کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں۔ جو اچھا چاہتا ہے اللہ کی طرف سے اچھا ملتا ہے، برا چاہنے والے کو اچھا ملے، اللہ کے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے۔ اچھا چاہو اچھا ملے گا، اچھائی کی تلاش کرو، اللہ اچھائی کے راستے دکھائے گا۔ تم برا مانگو گے، برا چاہو گے، برا کرو گے، اللہ کے یہاں یہ اصول نہیں۔ آگے یہ بتایا گیا یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں، لا یؤمنون بہ، قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا مذاق کرنے والے کے دل میں عظمت نہیں آتی۔ دین کا کوئی مذاق اڑائے، نماز کا کوئی مذاق اڑائے،
اس کے دل میں نماز کی عظمت، دین کی عظمت، قرآن کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہاں ٹھہر کر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، کسی بھی پرسنالٹی کو آپ مذاق اڑائیں، اس کی عظمت آپ کے دل میں نہیں آ سکتی، وہ کتنا بھی بڑے ہو۔ رسول اللہ جو امام الانبیاء ہیں، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کے دلوں میں کبھی عظمت نہیں ہے۔ عظمت جو آتی ہے وہ عقیدت سے آتی ہے، سمجھنے سے آتی ہے، سمجھداری سے آتی ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے معاشرے میں رہنے والے کسی آدمی کو عزت دے گا، تب جا کے اس آدمی کو سمجھ سکتا۔ اسی لیے دیکھیں، آج مسجد کے امام کی کوئی عظمت نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی مقام بھی نہیں پہچان سکتا۔ یہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا کس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مذاق اڑانے والا جس کی مذاق اڑاتا ہے، چاہے وہ جس کی مذاق اڑائے وہ امام الانبیاء ہو، اس کی عظمت دل میں نہیں آ سکتی۔ قرآن کا مذاق، قرآن کی عظمت نہیں آ سکتی۔ اس کا رزلٹ یہی ہونا چاہیے، لا یؤمنون بہ، وہ قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقد خلت سنت الاولین، پہلوں سے یہی پرمپرا چلی ہے، یعنی پہلے جو لوگ گمراہ ہوئے، اللہ کی کتابوں کے منکر ہوئے، رسولوں کی رسالت کے منکر ہوئے، یہ اسی بنیاد پر ہوئے۔ اب جب ضد میں، اناد میں، سرکشی میں، گمراہی میں اس درجے آگے جا چکے ہیں، پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، اگر ایسوں کے لیے اللہ اپرچونٹی بھی دے دے تو وہ اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھائیں۔ اسی لیے دیکھیں، یہ جو زمین ہوتی ہے، کسی زمین پر تھوڑی سی بارش آ جائے، پھل پھول پودے نکل آتے ہیں۔ کوئی زمین بنجر ہوتی ہے، کتنی بھی بارش برسے پودے نہیں نکلتے۔ ایسے ہی انسانی قلوب کا حال ہے، انسانی دلوں کا حال ہے۔ یہ انسانی دل میں اگر ربانی تعلیمات کی عظمت نہیں ہے، ان کو کتنی بھی قدرت کی طرف سے اپرچونٹی ملے، مواقع ملے، یہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ جو لوگ رسولوں کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، دیکھو دن کے اجالے میں، یہ بات سمجھنے کی، رات کے اندھیرے میں نہیں۔ ہو سکتا ہے رات کے اندھیرے میں اونگ آ جائے، نیند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بات بتائی، اگر دن کے اجالے میں جب نیند نہیں آتی ہے، ان کو آسمان پر لے جایا جائے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں، اور یہ چڑھ کر کے آسمان کی بلندیوں پر قدرت کی نشانیوں کو دیکھے اور اوپر چلتے ہوئے آسمان کے نظام کو دیکھے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ بات بہت اونچی کہی گئی، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کا ہم ان کے لیے کوئی دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرِجُونَ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، عرج یعرج کہتے ہیں چڑھنے کو، اسی لیے بلندی پر چڑھنے کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج جو ہوئی ہے وہ تو بلندیوں پر ہوئی۔ اگر ان کو معراج نصیب ہو جائے، ان کو بلندیوں تک لے جائیں اور یہ سب خدا کے کارخانے کو دیکھیں اور آسمان کے نظام کو سمجھیں، وہ سب دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ذرا سوچ کے بتاؤ۔ یہ سب دیکھ کر کے ایک بات کہیں گے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، وہ یہی کہیں گے ہماری بد نظری کی گئی ہے، ہماری نظر بندی کی گئی ہے، یعنی ہم تو جہاں ہیں وہی ہیں، ہمیں بس اچھے دن کے خواب دکھائی دے رہے ہیں، ہماری نگاہوں کی نظر بندی کی گئی ہے۔ بلکہ یہ کہیں گے بل نحن قوم مسحورون، ہم تو سحر زدہ، جادو کیے ہوئے لوگ۔ حالانکہ جادو نہیں، یہ حقیقت میں اپنی نگاہوں سے خدا کی اس کائنات کو چلتے ہوئے دیکھ لیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ایک نظام بتایا۔ اللہ تعالیٰ کا آسمانی نظام الگ ہے، زمینی نظام الگ ہے، جنگلاتی نظام الگ ہے، زمین کے اندر کا نظام الگ ہے، آسمان و زمین کے درمیان کا خلائی نظام الگ ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے خلا کے نظام کو بتایا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں
بڑے بڑے ستارے سیارے بنائے۔ اب دیکھیے آسمان کا معنی دو ہے، ایک آسمان سے مراد وہ آسمان ہے جو ہمیں دور سے نظر آتا ہے، وہ بھی آسمان ہے، اور قرآن میں جہاں سما کا لفظ استعمال ہوا وہ بھی آسمان ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان خلا کا حصہ ہے اس کو بھی قرآن سما سے تعبیر کرتا ہے۔ اب یہ جو آسمان اور زمین ہے اس کے درمیان کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اشارے کی زبان بتایا۔ ابھی سائنس نہیں آئی تھی جب قرآن اتر رہا تھا، ابھی تو یہ پلانٹس کا صحیح ریسرچ بھی نہیں ہوا تھا، تب یہ آیتیں اتری تھی۔ ہم نے آسمان و زمین کے درمیان بڑے بڑے سیارے ستارے بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ایسے خوبصورت بنائے ہیں کہ دھرتی پر ٹھہر کر، بیٹھ کر، لیٹ کر کے کوئی آدمی دیکھ لے اسے خوبصورت سما نظر آئے۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، رات کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہم آسمان دیکھتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت کیسے سجایا ہے۔ آج تو ہم لائٹ دیکھ رہے ہیں، ایک زمانے میں ہم نے گھروں میں چراغ دیکھے، آج دیکھ رہے ہیں کہ آسمان و زمین کو اللہ نے چھوٹے بڑے ستاروں سیاروں سے کیسے سجایا ہے۔ اتنے پلانٹس ہیں اسی خلا میں کہ انسان اسے آج تک کاؤنٹ نہیں کر سکا ہے۔ کتنے پلانٹس ایسے ہیں جس کے بارے میں سائنسدانوں نے اور ناسا نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ہماری دوربینیں، ہمارے جتنی مشینیں ہیں ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور آج تک تو ناسا نے دعویٰ کیا ہے کہ تمہاری یہ چند دولت پر تم ناز کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹے چھوٹے بعض ایسے سیارے ستارے بنائے جو آسمان و جو زمین کے برابر ہیں یا زمین سے چھوٹے چھوٹے ہیں، مگر وہ پورے کے پوری موتی کی شکل میں، سونے کی شکل میں، موتی کی شکل میں، یعنی پورا پورا پلانٹ سے ہی موتی ہے۔ اگر بس چلتا امریکہ کا، اسرائیل کا، یوروپ کا، وہ پورا کا پورا موتی والا پلانٹ کھینچ کے لے کر آتے۔ ہاں انسان کی یہ بس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کتنا خوبصورت یہ بنایا۔ پھر اس کی حفاظت کا سسٹم کیا ہے؟ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ۔ ایک تو مادی سسٹم ہے جو ستاروں کا، دوسرا روحانی سسٹم ہے۔ ہم نے آسمان کی حفاظت کی ہے ہر مردود شیطان سے۔ یہ جنات، یہ شیاطین میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ بہت آگے جا سکے۔ دیکھیے آسمان میں نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے جنات ایک مخلوق بنائی اور شیاطین مخلوق بنائی، وہ کبھی امریکہ میں ہیں، کبھی اسرائیل میں ہیں، کبھی یہاں ہیں، کبھی وہاں ہیں، کبھی اڑتے جا رہے ہیں۔ وہ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اور وہ کہیں بھی رہتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، آسمان کی بلندیوں تک جاتے ہیں۔ یہ سسٹم ایسا تھا کہ جب تک حضرت آدم، حضرت حوا جنت میں تھے، شیطان بھی ابلیس کی شکل میں جنت میں تھا۔ جب وہ جنت سے نکالا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اوپر نیچے آ سکتا ہے، مگر وہ آسمان کے اوپر نہیں جا سکتا، نکالا گیا ہے خدا کے دربار سے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ شیاطین اور جنات آسمان کی بلندیوں اور بادلوں کی سطح پر جا کر فرشتوں کی گفتگوؤں کی باتیں سنتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب وحی اترتی تھی، خدا کا کوئی فیصلہ آتا تھا تو یہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے تھے، یہ چوری چھپے سے سنتے تھے اور آ کر دنیا میں نجومیوں کو بتاتے تھے، اور ان کا ایک مستقل کاروبار چلتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں کاروبار چلتا ہے، جادوگروں کی جو کاروبار چلتا ہے وہ ایسے ہی شیطانی دھندوں کے ذریعے چلتا ہے۔ ان کا کنیکشن جادوگروں کا شیاطین سے ہوتا ہے، وہ شیاطین سے بلواتے ہیں، وہ شیاطین سے بھوشوانی، آگے آنے والے حالات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے چراتے ہیں؟ یہ فرشتوں کی گفتگو سے چراتے ہیں۔ انہیں پورا معلوم نہیں ہوتا، معلوم تھوڑا سا ہوتا ہے، اور ملاتے ہیں، 10 چیزیں ملاتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول آخری نبی جب آئے، قرآن اترنے لگا، جب یہ شیاطین آسمان کی بلندی پر جا کر وحی الہی کو، خدا کے فیصلوں کو سننے کی کوشش کرتے،
شہاب ثاقب ان پر مارا جانے کا سسٹم نافذ ہوا۔ وہی اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم تھا وہ آیت نمبر 17 اور 18 میں بتایا، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، ہم نے آسمان کو مردود شیطان سے حفاظت بخشی۔ اگر یہ سسٹم اللہ کا قائم نہ ہوتا تو یہ شیاطین وہاں جاتے، فرشتوں کی باتیں چوریاں کرتے اور آتے، اور انسانوں کے لیے انسانی زندگی کا نظام بڑا خلل اندیز۔ الا من استرق السمع، یہاں ایک بات بتائی، ہاں آج بھی وہ جاتے ہیں اور جا کر استرق، عربی میں کہتے چوری سے چوری کرنا، استرق السمع کہتے ہیں چوری سے جا کر سننا۔ آج بھی یہ شیاطین آسمان کی بلندیوں پر جا کر اللہ کے فیصلوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب جیسی سننے کی کوشش کرتے ہیں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ان کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ لگ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ جو ستاروں کے ٹوٹنے کا سسٹم ہے وہ پہلے بھی تھا، رسول اللہ کے آنے کے بعد بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ستارے، اب یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں اس کے بارے میں سائنسدانوں کی الگ رائے ہے کہ کچھ چیزیں زمین سے اوپر اڑتی ہیں اور جاتی ہیں، سورج کی روشنی لگنے کی وجہ سے پھر وہ آپس میں جل جاتے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کوئی ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مگر ایک سسٹم خدا کا یہ بھی ہے جو روحانیت کا سسٹم ہے۔ اگر یہ جنات و شیاطین اوپر جا کر سننے کی آج بھی کوشش کرتے ہیں، ایک شعلہ ان کے پیچھے لگتا ہے، انہیں مارتا ہے اور آگ کے ذریعے انہیں سزا دی جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے یہ خدا وند قدوس کا بڑا عجیب سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کی ہے اس سسٹم کے ذریعے۔ جیسے آج کہا جاتا ہے اسرائیل کے پاس وہ میزائل کی حفاظت کے لیے اس نے ایسے مشینیں لگا رکھی ہے کہ کوئی میزائل گزر نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اور یہ سسٹم کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بہرحال ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے کام کرنے والے کے سامنے جب جب مشکلات آئیں وہ یہ آیتیں پڑھیں اور اللہ کے نظام کو سمجھیں، اور یہ دیکھیں ہر دین کا کام کرنے والے اور نیک کام کرنے والے کے ساتھ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور آسمان بھی اس کے لیے، زمین بھی اس کے لیے ہے، اور زمین اور آسمان کا بنایا ہوا پورا سسٹم رسولوں کے لیے اور رسولوں کے کام کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے ہمت و حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر دین کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔